بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کو اپوزیشن سے مذاکرات کا مشورہ دے دیا۔ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کورٹ نے نوٹس بھیجا، میرے خلاف سموٹو نوٹس ہوئے، میں نے دیکھے ہیں، ہمارے خلاف پہلے بھی انٹریز ہوتی رہی، میری بہن کو رات 12 بجے اسپتال سے اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، اس وقت کسی نے سموٹو نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بے نظیر شہید ہوئی تو میں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، آج کا صدر مانتا ہے کہ میں اگر کوئی دوسرا نعرہ لگاتا تو پاکستان نہیں بچ پاتا۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے مذہب کو کبھی سیاست میں استعمال نہیں کیا، میں نے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے ہیں، میرے پاس سارے راز ہیں، کچھ راز شیئر کر سکتا ہوں، کچھ شیئر نہیں کر سکتا، میں اپنی نسل کو ٹوٹا پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، نسل کو پورا پاکستان دے کر جاؤں گا۔ دوست کو مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا الیکشن کے لیے دائر درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا الیکشن سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کے مطابق پی ٹی آئی کے پی انتخابات کے لیے درخواست کی عدالتی فیس ادا نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے آئینی درخواست دائر کرنے کی واضح وجوہات دائر نہیں کی۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض بھی عائد کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواست میں صفحات واضح نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے پی انتخابات سے متعلق درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تاڑ نے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظوری کے لیے پیش کیا۔ اس دوران پی ٹی آئی سینیٹر نے اسپیکر قومی اسمبلی کی ڈائس کے سامنے شدید احتجاج کیا اور نعرے بھی لگائے۔ پی ٹی آئی سینیٹر نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر کی ڈائس کی جانب پھینک دی۔ اسلام آباد وفاقی کابینہ نے پنجاب الیکشنز کے فنڈ کا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجنے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں پنجاب الیکشنز کے لیے فنڈ سے متعلق سمری پیش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے گزشتہ روز کے کابینہ اجلاس کی روشنی میں فنڈ سے متعلق سمری آج کابینہ اجلاس میں پیش کی، جس کی کابینہ نے منظوری دے دی۔ سمری کابینہ سے منظوری کے بعد اب پنجاب میں الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کرنے سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو حکم دیا تھا کہ وفاق 10 اپریل تک 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دے۔ الیکشن کمیشن 21 اپریل کو رقم سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا۔ فرانس کے شہر مارسیلے میں دھماکے کے بعد 2 رہائشی عمارتیں گرنے سے 5 افراد زخمی اور 8 لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں گرنے والی عمارتوں کے ملبے تلے 8 افراد کے دبے ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے سے تیسری عمارت جزوی طور پر گر گئی ہے، جبکہ علاقے کی دیگر 30 عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ دھماکے کے بعد عمارتوں میں لگی آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے۔ حکام کے مطابق دھماکے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک تبادلے میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 2 روپے 44 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 9 پیسے ہے۔ انٹر بینک کے گزشتہ کاروباری سیشن میں ڈالر 284 روپے 65 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 1 روپے 50 پیسے اضافے سے 293 روپے ہے۔
कोयटा में पुलिस गाड़ी के करीब होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बाक और 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शहर इकबाल पर पुलिस की गाड़ी के करीब होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बाक और 15 जख्मी हुए। धमाके में दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस हकाम के मुताबिक जाँ बाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। धमाके में जाँ बाक 4 अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। धमाके के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुआसरा करके शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। सोने की फ़ी तोला कीमत में आज एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने में आया। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत में 3100 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 2,17,700 रुपये हो गई है।